اس قومی ناسور کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے، اس کی موجودہ کیفیت کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارا پینل یقیناً اس تمام معاملے کا مستند ترین پینل ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہیں، سابق وزیر خزانہ ہیں، انرجی امور کے خود ماہر ہیں۔ خالد منصور صاحب سابق معاون خصوصی وزیر اعظم تھے اور اس کے علاوہ ہپکو کو لیڈ کرتے تھے، انرجی سیکٹر کے ایک اور ماہر ہیں۔ اور عابد قیوم سلیحری صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SDPI کی، جس کا بڑا ایکسٹینسو کام ہے انرجی سیکٹر میں۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ ایک کنٹری جس کا سائز، جس کی اکانومی کا سائز پاکستان جیسا ہو، اس پر یہ 5400 بلین کا یہ ڈیٹ ہو، یہ سرکولر ڈیٹ ہو، تو یہ تو ویسے ہی ڈیفالٹ ہو گیا، یہ ویسے ہی یہ تو ایک بینکرپسی کی کال ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کتنا، مطلب اس سے زیادہ تو کوئی نہیں، مزید ہم کسی اندھے کنویں میں گر سکتے ہیں۔ شکریہ کامران بھائی دیکھیں، جو مسئلہ سرکولر ڈیٹ کا ہے وہ دو ہیں۔ ایک تو اس کا حجم، جیسا آپ نے فرمایا 5400 ارب روپے جو بھی ہے وہ بہت بڑا ہے، لیکن جو زیادہ سنگین مسئلہ میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ حجم تو بڑا ہے لیکن ہم اس کے فلو کو بھی نہیں روک پا رہے۔ یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، ہم یہاں پر اس کو شگاف کو بند نہیں کر پا رہے کہ جہاں سے پیسہ جا رہا ہے، لٹ رہا ہے۔ اور ہم 20 سال سے 25 سال سے مختلف وزرائے اعظم دیکھ لیے، مختلف وزرائے خزانہ بشمول میرے دیکھ لیے، پاور منسٹر دیکھ لیے، ہم اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے، ہم سب ناکام ہو گئے ہیں۔ اور اس کا اب سچی بات ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف چلے جائیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک صرف نمبرز پڑھ کے بتاؤں کہ 643 ارب روپے آپ کو صرف کول کے پلانٹس میں دینے ہیں، فکسڈ جو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے۔ 2100 ارب روپے آپ کو دینے ہیں فکسڈ کاسٹ، جو اس کے اندر آپ کا یہ تقریباً 17-18 روپے یونٹ کا آپ کا یہی پڑ جاتا ہے فکس کاسٹ۔ آپ کی ویریبل کاسٹ اتنی نہیں ہے۔ آپ نے نیوکلیر جو لگایا ہے 3200 میگا واٹ، اس پہ آپ کو 500 ارب روپے کے اوپر دینا ہے۔ تو مطلب ہم اس کے علاوہ سولر پہ آپ کو دینا ہے 200-250 ارب روپے، ہائیڈل پہ آپ کو دینا ہے 250 ارب روپے۔ ہم نئے پلانٹس لگا رہے ہیں، نئی حکومتیں آتی ہیں، وہ اپنے نئے شوق پورے کرتی ہیں اور جو مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کرتی ہیں، نئے پلانٹس لگا دیتی ہیں، نئے سولر لگا دیا، جو بھی فیشن میں آتا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے امپورٹڈ فیول پہ چیزیں لگا دیں، جو شروع میں آپ نے دکھائی بات کہ ہم ادھر دریافت نہیں کر سکے، ہمارے انسٹیٹیوشنل مسائلز تھے، سول ملٹری کی وجہ سے 13 سے لے کر 18 تک ہم کو ایک بھی کنویں کھودنے کی اجازت نہیں کی، NOC نہیں ملی۔ تو بہت سارے ایسے مسئلے ہم نے جمع کر رکھے ہیں، اور اب اس کا جو پہلا حل ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے کہ جب تک آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے، آپ یہ چوری کا مسئلہ نہیں روک سکیں گے، آپ لائن لاسز کا مسئلہ نہیں روک سکیں گے، آپ کمپٹیشن کو انٹروڈیوس نہیں کر سکیں گے۔ اور ساتھ ساتھ پھر آپ کو ایک بہت سمجھدار ریگولیٹرز چاہیے، بجلی کے شعبے میں بھی اور گیس کے شعبے میں بھی، تاکہ وہ اچھی طرح ریگولیٹ کریں اور کنزیومر کو پروٹیکٹ کریں۔ اس وقت جتنی بھی نالائقیاں حکومت نے کی ہیں، جتنی بھی بے وقوفیاں حکومت نے کی ہیں، اس کا سب کا خمیازہ جو ہے وہ کنزیومر بھر رہا ہے، اور جتنی بھی چوریاں ہوتی ہیں سسٹم کی، اس کا بھی خمیازہ کنزیومر بھر رہا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں، حد سے زیادہ ہیں، چوریاں بھی اور لائن لاسز بھی۔ خالد منصور صاحب بتائیے، آپ کا بھی لائف لانگ ایکسپیرینس ہے اس پورے سیکٹر کا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ مفتاح صاحب کہتے ہیں، اب ہم ہر وقت سنتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن اس کی پرائیویٹائزیشن کریں۔ اچھا، پرائیویٹائزیشن کر لیں تو ان کے پاس کون سا الادین کا چراغ ہوگا جس سے یہ بہتر ہوگا؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک عام پاکستانی کو سمجھائیے۔ اور یہ بھی بتائیے کہ اچھا، اس سے پہلے یہ 5400 ارب کا کیا کریں گے؟ آفٹر آل یہ ایک ڈیٹ ہے نا، اس کو کدھر لے کے جائیں گے؟ اس کا کیا حل ہوگا؟ اب جب پرائیویٹائز کریں گے تو وہ اس ڈیٹ کو تو ہمارے ساتھ، ان کمپنیوں کے ساتھ نہیں لے گا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران بھائی، تھینکس فار انوائٹنگ می اگین۔ دیکھیے، آپ نے جو اپنے پری ایمبل میں جس طرح خلاصہ پیش کیا ہے وہ بالکل ریئلٹی آن دا گراؤنڈ کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو پہلے جو آپ نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ کا مین ایشو جو تھا وہ بڑے مہنگے کانٹریکٹس تھے IPPs کے ساتھ، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا پھر سارے IPPs کے ساتھ بہت ہارڈ نیگوسیشنز ہوئیں، اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا کہ ان کے جو کانٹریکٹس تھے وہ ڈالر انڈیکس تھے۔ اب اس سے جو ہے ملٹیپل کنسیشن دی گئیں، اور کنسیشن دینے کے بعد جو اس کا حجم تھا، اور اس کو جو ایک ٹاسک فورس بنی تھی اس میں محمد علی صاحب جو آج کل کیئر ٹیکر انرجی منسٹر بھی ہیں، اس کا خمیازہ تھا کہ 836 بلین روپیز کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اس وقت جو ڈالر تھا وہ آپ کو یاد ہوگا وہ 160 کے قریب تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ بیکاز آف دو سیٹ آف کنسیشنز جو کہ IPPs نے دیں، اس کی وجہ سے ابھی میں ایسٹیمیٹ کر رہا تھا کہ گورنمنٹ ہیز آلریڈی سیو کلوز ٹو 2 ٹریلین۔ جو مفتاح اسماعیل صاحب بہت ماشاءاللہ نالجبل ہیں،
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ایک میجر روٹ کاز تھا کہ یہ سارے کانٹریکٹس جو ہیں یہ ڈالر انڈیکس ہیں اس کو ایلیویٹ کر دیا گیا، یہ پھر بھی اس کا بہاؤ کیوں نہیں رک رہا؟ پہلی بات۔ دوسری چیز یہ ہے جی کہ دیکھیے جو سرکولر ڈیٹ ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا روٹ کاز ہے کیا۔ میں گورننس کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے دیکھیے کہ ہماری پاور ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ سکلکل ہے۔ سردیوں میں 10,000 سے کم ڈیمانڈ ہو جاتی ہے، اور گرمیوں میں جب ڈومیسٹک پاور کنزمپشن بڑھتی ہے پرٹیکولرلی یوز آف ایئر کنڈیشنر تو 28,000 بھی آپ کی جو پیک ڈیمانڈ ہو جاتی ہے۔ مین ریزن یہ ہے کہ ملک میں انڈسٹری بند ہو گئی ہے۔ انڈسٹری کے جو کنزیومرز ہیں وہ سب سے اچھے پیئرز بھی ہیں، تو جب تک ہمارے ملک میں دوبارہ سے انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی، اور یہ جو گیپ ہے میرا خیال ہے کہ پوری کی پوری دنیا سے اگر کمپیئر کر لیں اتنی زیادہ سکلکل ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ بلکہ اب آپ جس طرح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ جب مجھے ذمہ داری دی گئی فیز 2 کی، تو اس کا مین پرپز ہی یہ تھا کہ وی شوڈ ویری کوئکلی موو آن ٹو دا فیز 2 آف سی پیک، اینڈ دیٹ واز نتھنگ بٹ دی انڈسٹریلائزیشن ان ورائٹی آف سیکٹرز۔ اور اس کے اوپر کافی حد تک کچھ پروگرس بھی ہوئی، اور تقریباً کوئی $40 بلین کی انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ بھی تھی فرام چائنا سے کہ وہ آ کے اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے، اور میجورٹی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ بھی تھی۔ آن ٹاپ آف ایٹ ہمارا جو اپنا انڈیجنس فیول ہے وہ بھی ایک مجرمانہ فیل ہے کہ ڈیکیڈز تک ہم نے اس کو ڈیولپ نہیں کیا۔ اب الحمدللہ چائنا کی مدد سے ہمارا جو تھر کے اندر کول کی ایکسپلائٹیشن بھی شروع ہے، اور تقریباً اس وقت 2600-2700 میگا واٹ پاور وہاں سے انڈیجنس فیول سے شروع ہو رہی ہے، اور سب سے سستی پاور ہے۔ نیکسٹ فیز جو کہ JCC کے اندر اپروو تھا کہ وہاں پر اب تھر کول سے ہم گیسیفیکیشن کریں، اور اس سے پیٹرولیم پروڈکٹس بھی ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں، جس سے ہمارا امپورٹ بل بھی کم ہوگا۔ تو یہ جو ایشوز ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ویل ڈیفائن ہے۔ مین مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے۔ اب آپ نے جس طرح تذکرہ کیا، اگر SIFC ان ساری چیزوں کو، یہ جو نون ریزنز ہیں، اس پہ ہمیں کوئی مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پاور سیکٹر کو ریل ہم نے کرنا ہے تو جو آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ ہیں، ملٹیپل رپورٹس اویلیبل ہیں جو کہ OICCI کے پلیٹ فارم سے دی گئیں، پاکستان بزنس کاؤنسل سے دی گئیں، ورلڈ بینک کی رپورٹس ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو ہمیں دو کام کرنے، ایک تو یہ کہ ہم فوکس کریں اور بڑے ڈسپلن طریقے سے امپلیمنٹیشن کریں ان چیزوں کو جس کی وجہ سے اس کے اندر بہتری آئے گی۔ اور سیکنڈلی میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارا اس وقت بھی جو سلور لائننگ ہے وہ یہی ہے کہ وی مسٹ بینیفٹ فرام سی پیک۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے 9-10 مہینے گزارے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ چائنا کے لیے بھی بہت اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے۔ ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں، جو اسٹیبلٹی ملک میں چاہیے اس کو ہم حاصل کریں۔ تو عابد قیوم سلیٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہے اس کی جڑ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا تو ایک بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ یہ ہے، obviously صحیح ہے، کہ پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کو انرجی کی ضرورت ہے، بے تحاشا ضرورت تھی، اور ہم نے یہ تمام منصوبے بنائے۔ اس کے ساتھ یہ جو IPPs ہیں، اور جس کا کہ ہمارے پاس ایک پورا ایک دور ہے 90s میں بےنظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ سے لے کے پھر اب تک جو ہے ایک کنسرٹڈ اوپینین اور کانسٹنٹ اوپینین یہ ہے کہ یہ ہم نے بہت ہی یہ سودا ہمارے لیے جو تھا وہ وائبل نہیں تھا، یہ ہم نے بہت اچھی طرح سے نیگوشیٹ نہیں کیا، یہ بہت مہنگا ہم نے یہ سودا خریدا، یہ بہت مہنگا خریدا، جو کہ شاید مارکیٹ ویلیو سے کہیں زیادہ ہم نے اس کی پرائس پے کی ہے، اور ایٹ دی فرسٹ پلیس یہ ڈویبل نہیں تھا، اس لیے یہ ہمارے گلے میں آ گیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل، اور اب 20-25 سال گزرنے کے بعد اگر آپ ان تمام IPPs کو دیکھتے ہیں تو 2-3 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ پہلے تو جو پلانٹ تھے ان کی پروفیٹیبلٹی، کیا وہ پلانٹ جو تھے واقعتاً وہ اتنا پروڈیوس کر سکتے تھے جتنا کہ ان میں کلیم کیا گیا، ان کا جو پروفٹ مارجن ہے، اور ان میں کتنے پلانٹ ایفیشینٹ ہیں، کتنے انیفیشینٹ ہیں، ان تمام چیزوں کا آڈٹ ہو چکا، اور جو بہت سی چیزیں اب منظر عام پہ آ رہی ہیں، جیسا کہ آپ کو پڑھا ہوگا آپ نے کہ 1995 میں جو پلانٹ لگے تھے 17 پلانٹ، ان کی ٹوٹل جو انویسٹمنٹ تھی وہ 51 ارب روپے تھی، اور 2020 تک آپ ان کو تقریباً 250 ارب روپے سے زیادہ پے کر چکے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیے کہ ان کی پروفیٹیبلٹی کے 51 بلین لگا کے اگر وہ 250 ارب سے زیادہ لے جا چکے ہیں، اور یہ چیزیں ابھی بھی آن ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نیگوشیشن جو ہے وہ انتہائی فالٹی رہی ہے۔
اس کے بعد جو دوسری چکن ایگ سچویشن میں ہم پھنس گئے ہیں کہ ہمارے پاس جنریشن کیپیسٹی ہے لیکن ایک طرف ہمیں بجلی مہنگی کرنی ہے اپنے سرکولر ڈیٹ کو پورا کرنے کے لیے، دوسری طرف اگر بجلی مہنگی کرنے سے ہمارا کسٹمر جو ہے وہ آف گریڈ جاتا ہے تو ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ چارجز دینا ہے، یعنی ہمیں بجلی نہ خریدنے کے پیسے بھی دینے ہیں، اور اگر بجلی جو ہے وہ کسٹمر لینا چاہتا ہے تو اس کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے، تو ہمیں یہ بھی کوئی بیلنس آؤٹ کرنا ہوگا کہ وہی کیپیسٹی پیمنٹ چارجز جو کہ ہمیں ان پاور پلانٹس کو دینے ہیں ہم کس طریقے سے اپنے کنزیومرز کو انکریج کریں. فار ایگزامپل اب ونٹر آ رہا ہے کہ گیس پہ جانے کی بجائے اگر وہ بجلی کا استعمال کر رہے ہوں تو کیسے وہ اضافی بجلی استعمال جو ہے وہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کو کیسے کم کر سکتے ہیں. اور اب جو تیسرا ہمیں ایک پالیسی کننڈرم آ رہا ہے، ایک طرف ہم رینیویبل انرجی جو ہے اس کا بہت جو منترا پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف اگر ہم سارے وہ کسٹمر جو کہ پے کر سکتے ہیں انکلوڈنگ انڈسٹری، اگر وہ آف گریڈ سولوشن پہ چلے جاتے ہیں تو آن گریڈ سولوشن کون لے گا اور اس کا کیپیسٹی پیمنٹ چارجز جو ہیں وہ کس طرح سے پے ہوں گے. اور فائنل جو کہ ہم نے اس سارے پلان میں انفراسٹرکچر جو اپنا ہم نے امپروو کرنا تھا، جنریشن کیپیسٹی تو بڑھا لی، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ آج بھی اگر آپ کے پاس ایک خاص حد سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے تو پورا سسٹم آپ کا ٹرپ کر جاتا ہے، پورا پاکستان اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے. تو یہ ایک سنڈروم میں ہم انٹر ہو چکے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں جو اس وقت SIFC اور کریک ڈاؤن کے بعد ہمیں پتہ چل رہی ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ منسٹری آف پاور کی روزانہ ٹویٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ اتنے بلین روپے ریکور ہو گئے، اتنے بلین کے لیسکو کے اور پیسکو کے جو چوری کرنے والے تھے وہ پکڑے گئے. پھر یہ خبر بھی آئی کہ جی جو بلیک انٹیگریٹی والے جیٹ بلیک انٹیگریٹی والے جو آفیسر تھے ان کو ہیڈ آفس جو ہے وہ پوسٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں آج سے 20 سال پہلے تک کہاں پہ تھیں؟ یہ سارا کچھ ہمارے ہی ناک کے نیچے ہو رہا تھا. تو کون کون سے ایسے عناصر تھے جو اس ساری کنائونس میں شامل تھے؟ یعنی جب کریک ڈاؤن شروع ہوا تو پھر ہمیں جو جیٹ بلیک انٹیگریٹی والے آفس بھی نظر آ گئے، ہمیں بجلی چوری کرنے والے بھی نظر آ گئے، گیس چوری کرنے والے بھی نظر آ گئے، کنائونس بھی نظر آ گئی. لیکن اس سے پہلے جب سارا کچھ ہو رہا ظاہر ہے اگر یہ بات جو ہے چاہیے جی جو آج کل یہ پاور منسٹریز کی ٹویٹس ہیں اور یہ جو کمیونیکیز ہیں یہ تو ایکچولی FIR ہے پچھلی گورنمنٹس کے لیے. مفتاح اسماعیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آرگومنٹ ہے، کیونکہ ابھی ہم نے اس کے سلوشن کی طرف جانا ہے بہرحال اس کا، لیکن کوئکلی مجھے یہ بتائیے کہ یہ بار بار ہم یہ آرگومنٹ سنتے ہیں کہ ایٹ دی فرسٹ پلیس یہ جو ہم نے پاور پروجیکٹس لگوائے، یہ جو IPPs لگائے اور جس میں جس طرح کے ہم نے پروفٹس دیے اور جس طرح کا ہم نے یہ نیگوشیٹ کیا، انہیرنٹلی یہ ایک خسارے کا سودا تھا. یہ ہم نے بالکل جو ہے وہ زیادتی کی اس کے ساتھ، اور فرام پیپلز پارٹی کی سیکنڈ گورنمنٹ سے لے کے اور اب تک جو یہ ہے یہ اس کی جو وائبلٹی تھی یا جو اس کی اکنامک فیزیبلٹی تھی یا بزنس فیزیبلٹی تھی وہ نہیں وارا کھاتی تھی. کامران بھائی تھوڑا سا میں آپ کی مین بات صحیح ہے لیکن تھوڑا سا اس پہ میں ڈس ایگری بھی کر لیتا ہوں. دیکھیے جو 94 کی پالیسی میں بھی لگے اور جو 2002 کی مشرف صاحب کی پالیسی میں بھی پاور پلانٹس لگے، وہ تقریباً سب کے سب جو تھے وہ اوور انوائس تھے. اس میں کوئی میرے خیال سے میرے ذہن میں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ سب نے اوور انوائسنگ تھی. 94 والے تو بہت زیادہ اوور انوائسنگ تھی اور 2002 کے اندر بھی بہت اوور انوائسنگ تھی. اس کا جو مین غلطی تھی وہ یہ نہیں تھا کہ ہم انڈیویجول نیگوشیٹ نہیں کرتے تھے. نیپرا آپ کو ایک ریٹ دے دیتی تھی، آپ اس ریٹ کے نیچے کر لیتے تھے. نیپرا کے بیوروکریٹ آبویسلی وہ ریٹ نہیں لا سکتا جو ایک بزنس مین نیگوشیٹ کر کے لاتا ہے. جو غلطی تھی، جو ٹیکنیکل غلطی تھی اور بہت سگنیفیکنٹ غلطی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ بڈنگ کرواؤ، اور یہ بڈنگ ضروری تھی. اور یہی شاہد عباسی اور میں جب 17 کے اندر جب ہم دونوں تھے پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر، تو ہم نے کر دیا کہ نیپرا کا ہر پروجیکٹ جو ہے وہ بڈنگ کے بعد لگے گا تاکہ ہم کو پتہ چلے. اسی کو آگے بڑھائیے گا، مگر اس طرح کا ہم نے ایک طرح کا کائنڈ آف کارٹ بلانش ہم نے تو چائنا کو بھی دیا نا سی پیک میں. میں اس پہ آتا ہوں، میں اسی پہ آتا ہوں سر، ایک منٹ. اس کے بعد یہ ہوا کہ سر جب LNG کے پلانٹس مسلم لیگ نون کی حکومت میں لگے ہیں 2013 اور 18 کے درمیان، تو جو نیپرا کا ریٹ تھا اس سے لاکھ ڈالر پر میگا واٹ، یعنی کہ $2.5 بلین میرے خیال سے جو تھے وہ کم ریٹ آ گیا. اب جب جی نے بیڈنگ کری اور جی جیتا ہے، 3 مقابلہ جی جیتا، ایک سیمنز جیتا، تو یہ دنیا کی بیسٹ کمپنی، بیسٹ ٹربائن والی کمپنی جیتی ہے. لیکن وہ نیپرا کے ریٹ سے بہرحال $100,000 یا $80,000 پر میگا واٹ کم تھا. تو یہ ہم کو سمجھ میں آئی کہ بیڈنگ کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن پھر آپ نے دیکھیں، ایک آپ نے ریٹ دیا ہوا تھا، آپ پیمنٹس دیر سے کرتے ہیں، سرکولر ڈیٹ جمع ہوتا ہے. ہم نے ایک ریٹ دیا ہوا تھا میرے خیال سے، جو بھی ریٹ تھا جس کے اندر چین نے یہ پلانٹس لگائے،
آپ ہم نے چین نے ہمارے سر پہ بندوق نہیں رکھی تھی, ہم نے یہ نیپرا کا ریٹ دیا تھا. بہتر پھر بھی یہ ہوتا شاید میرے خیال سے کہ ہم نیگوسیٹ کرا لیتے اور آپس میں لڑا دیتے. میرے خیال سے جو ٹیکنیکل تھوڑی سی جو مسٹیک تھی میرے خیال سے اس کے اندر یہ تھی, بڈنگ کے علاوہ کی بڈنگ تو کروانی تھی, کہ ہم کو ایک آدھ سال اور صبر کر جانا تھا اور ہم کو رادر دین امپورٹڈ کول پہ لگانے کے لوکل کول پہ لگاتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. فل فار جو انرجی تھی وہ تو ہم نے ایل این جی سے بنا لی تھی. اب میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ اس وقت جب 12, 13, 14 میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جب آپ ڈیزل چلا رہے تھے, جو مشرف صاحب کے 4 سسٹرز جس کو کہتے ہیں, 4 پنجاب میں پلانٹس لگے ہوئے تھے, ہیلمور, سیف, اورینٹ وغیرہ, سیفائر, تو اس پہ ڈیزل چل رہا تھا. وہ ڈیزل کی 30 روپے اس زمانے میں بھی 20, 30 روپے پر یونٹ کاسٹ آ رہی تھی, اور جلدی سے ایل این جی لگانے کا وہ بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک اور بات بھی نوٹ کریے کہ ہماری کیپیسٹی پیمنٹ جتنی بھی ہیں, اور اس وقت 600 ارب روپے سے زیادہ کی کول کی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, جو 3 چائنا کے پلانٹس ہیں, 4000 میگا واٹ, 5000 میگا واٹ, اس کے علاوہ بلکہ 6000 میگا واٹ ہو گئے ہیں اب, اور اس کے علاوہ 500 بلین روپے کی ہماری نیوکلیر پاور کی کیپیسٹی کاسٹ ہے, چشمہ 1, چشمہ 2 اور یہ. تو یہ کیپیسٹی کاسٹ بہت زیادہ ہے, لیکن پھر ان کی ویریبل کاسٹ بہت کم آتی ہے. اس وقت پاکستان میں اگست کے مہینے میں ویریبل کاسٹ صرف 8 روپے یونٹ تھی, صرف 8 روپے یونٹ تھی, لیکن آپ کی فکس کاسٹ زیادہ تھی. اور یو کم بیک ٹو واٹ خالد صاحب سیڈ کہ دیکھیں 31,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مئی کے مہینے میں, 31,000 میگا واٹ کی, اور دسمبر میں وہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے 10,000 میگا واٹ کی. آپ گیس سستی دیتے ہیں, پچھلی حکومت نے بھی نہیں کیا, اس سے پہلے بھی حکومت نے نہیں کیا کہ گیس کی پرائس کو تھوڑا بڑھاؤ, تھوڑی ریشنلائز کرو, انڈسٹری کو بجلی کی طرف لے کر آؤ, اور اس سے مطلب میرے خیال سے ایک آپ کی جو اتنی سکلسٹی ہے یہ آپ کو ختم کرنی پڑے گی, اور ایک آپ کو وہ لے کے آنا پڑے گا, ایک ایون پلینگ فیلڈ آنا پڑے گا, اور وہ اپنے ایک سوری آئی شوڈ سے کہ وہ ایک کانسٹنٹ ڈیمانڈ کرنی پڑے گی کہ بھائی سارا سال 30,000 میگا واٹ کا ہو. پاکستان میں اب بھی بجلی بہت کم ہے, پاکستان کی بجلی کی کنسمپشن اب بھی بہت کم ہے, اور جہاں پہ کیونکہ اب 2-3 سال سے ادھر انڈسٹریلائزیشن رکی ہوئی ہے, لیکن جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی اور ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ہم بجلی سے چلائیں, کمپیریٹیو ریٹ پہ بجلی دے کر چلائیں, اور ہم گیس کو تھوڑی سی مہنگی کر دیں تاکہ یہ کم از کم ایک راستہ نظر آئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فلو ہے کامران بھائی, اس کو پہلے بند کرنا پڑے گا. جو اسٹاک کی آپ نے بات کری ہے 5,000 ارب روپے کا, وہ تو بیسکلی گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنی ڈیٹ میں رہنا پڑے گا. وہ تو چاہے وہ پی آئی اے کا 753 ارب روپے کا لون ہو, یا ڈسکوس کا لون ہو, یا جو بھی لون ہو, وہ کبھی نہ کبھی اس کے حکومت پاکستان یا میں اور آپ پاکستانی شہری کے حساب سے ذمہ دار ہیں. وہ تو ہم کو اپنی بکس پہ لینا ہی پڑے گا, اور اس کے بعد پھر اس کو کلین کر کے. چھوٹا سا ٹیکنیکلی بات ہے, یہ بتائیے کتنی ایک کنٹری کی کتنی ایبزارپشن ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح سے پائل اپ کرتا رہے اور وہ پھر کہے کہ جی کہ یہ ہم نے ایبزارب کر لیا. تو یہ تو ایک کیپیسٹی ہوتی ہوگی نا, اٹس پیور اکنامکس. یہ ذرا سا سمجھائیے گا کہ 5,000 یہ کر لیں گے, 5,000 وہ کر لیں گے, 2,000 یہ کر لیں گے, کتنے ہزار ارب پاکستان باقاعدہ ہضم کر سکتا ہے؟ سر پاکستان کی ہضم کرنے کی گنجائش اس وقت 0 ہے. میں 51,000 ارب روپے ہمارے اوپر ویسے ہی قرضہ ہو چکا ہے, اور اس وقت جو پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے, جو بے تحاشا مہنگائی ہو رہی ہے, وہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ حکومت 10 سال سے بڑے خسارے کرتے آ رہی ہے. اور یہ ہم نہیں سمجھتے کہ جو این ایف سی ایوارڈ میں ہم صوبوں کو پیسے دے دیتے ہیں, جو ہم ٹیکس نہیں لیتے, پراپرٹی پہ ٹیکس نہیں لیتے, ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں لیتے, سروسز پہ ٹیکس نہیں لیتے, اور ہم صرف ایک شعبے پہ ایک ٹیکس پیئر جو ایگزسٹنگ ہیں ان پہ ہی ٹیکس لیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری ریونیو کی کیپیسٹی بھی لمیٹڈ ہے, اور ہمارے اخراجات بڑھ رہے ہیں. اس وقت سود جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کے محصولات سے زیادہ دے رہے ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کتنے پیسے اور ہم حکومت جو ہے وہ برداشت کر سکتی ہے, لیکن یہ تو حکومت آلریڈی کر رہی ہے برداشت. یہ تو حکومت کسی اور بکس میں کر رہی ہے. ایک آپ نے کمپنی بنا لی ہے پاور ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ, آپ اس کے اندر لے کے وہ قرض دے رہے ہیں, تو وہ تو مطلب بیسکلی بک انٹری کی ٹرکس ہیں. حکومت تو یہ برداشت کر ہی رہی ہے. بہت مفید گفتگو ہے, ہماری جاری رہے گی. پاکستان کے اس انتہائی اہم کلیدی بحران یعنی کہ یہ انرجی بحران, اس پر ہماری بات ہو رہی ہے. قومی ناسور مٹاؤ, پاکستان سنوارو اسپیشل سیریز کا یہ خصوصی پروگرام